ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ آ گئے، بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہ بیت اللہ ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے۔ اور یہ خواہش کی شدت اس لیے بڑھ گئی، جب مکہ کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنا رخ مبارک کرتے نماز میں، لیکن درمیان میں بیت اللہ کو لے آتے تھے۔ ادھر فلسطین تھا، یہاں مکہ ہے، اور جو مدینہ منورہ ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے منہ کرتے، درمیان میں بیت اللہ کو لے آتے، گویا کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لیتے، کو دل کو تسکین ملتی۔ اب جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینہ یہاں ہے، بیت اللہ پیچھے رہ گیا، ادھر بیت المقدس ہے، تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے اور بیت اللہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب شدت بڑھ گئی خواہش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے اندر بسا اوقات اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی خواہش کو قبول کر لیا۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ بعد نماز کے اندر ہی تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے پیارے محبوب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم نے آپ کی نگاہوں کو قبول کر لیا، آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، اپنا چہرہ رخ مبارک اب بیت اللہ کی طرف آپ کر لیں۔ تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق پھر اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں تھیں۔ ایک بڑی حکمت یہ تھی، چونکہ مسلمان ہجرت کے بعد کوئی زیادہ محفوظ نہیں تھے، کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی تھی، اور وہ لوگ ہجرت کر کے آئے جو چوری چھپے آئے، وہ ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، کچھ مسلمانوں کو انہوں نے قید کر لیا۔ اب خطرہ تھا کہ وہ ہمارا پھر پیچھا کریں گے، اور انہوں نے پیچھا کیا بھی ہے۔ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احزاب، یہ سارا کافروں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا، اور مدینہ پہنچے تو وہاں ایک اور قوم تھی، قوم یہود، ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اب یہ تینوں اہل کتاب ہیں، ان کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اب 16-17 ماہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، انہوں نے سمجھا یہ ہمارے قریب ہے، اپنا بڑا دشمن نہیں سمجھا، کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا، معاہدے بھی کر لیے۔ تو ایک بڑی حکمت یہ تھی، ان کے ساتھ بھی معاہدے ہو گئے، اور کافر جو مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، اور انہوں نے اس دوران 3 بڑے حملے کیے، غزوہ احزاب ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر ہوئی۔ تو جب مسلمان مضبوط ہو گئے 16-17 ماہ بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب کچھ منافقین اور یہودیوں نے مل کر ایسی باتیں کی کہ دیکھو، پہلے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ان کا دین ایمان کیا ہے؟ یا ان کے پہلے اعمال ضائع ہو گئے یا بعد والے ضائع ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں ان کو جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم سورہ بقرہ 2 پارے کی پہلی آیت، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اے پیارے حبیب، آپ سنیں گے ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر، قرآن کی کسی آیت کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کج روی سے اس کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشگی بیوقوف کہہ دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بیوقوف لوگ کہیں گے۔
سفیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی عقل کام نہ کرے۔ اللہ نے پہلے بیوقوف کہہ دیا کہ یہ اعتراض کرنے والے بیوقوف ہیں، تو اس طرح مسلمانوں کا قبلہ پھر بیت اللہ ہو گیا۔ اور آگے جا کے اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر دین اسلام کا خلاصہ بڑے جامع انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ یہ سارا اسی کا پس منظر تھا۔ کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تم کیا سمجھتے ہو مشرق مغرب کسی جانب منہ کر کے نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، اسی بات کا نام نیکی ہے؟ نہیں، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ نیکی اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کوئی عمل کرنا، وہ نیکی ہے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ کے حکم کی اطاعت فرما برداری، اس چیز کا نام نیکی ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی عمل مقرر کیا جائے، اپنی خواہش پہ عمل کر کے انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے، وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ ولیکن البر، اللہ تعالیٰ نے پھر نیکی کی وضاحت فرمائی۔ نیکی ہے کیا؟ یہ آیت آپ غور سے سنیں۔ اس آیت کے اندر عقائد بھی ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، پورا دین اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ولیکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے اوپر مکمل ایمان رکھے۔ اور ایمان کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی وہ اعتراض کے، کسی شک اور شبہ کے فوراً قبول کر لینا، یہ ایمان ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہی قرآن کریم سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو فوراً اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی صفت ہے۔ یہ ہے آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ یہودی بھی ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کے اوپر اعتراض کیا۔ ان کی پوری تاریخ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان کے اندر موجود ہوتے، ایک نہیں بیک وقت دو دو تین تین نبی موجود ہوتے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ کی باتوں کے اوپر یقین نہیں ہوتا تھا۔ اعتراض کرتے، روگردانی کرتے، حکم کچھ ہوتا، عمل کچھ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب اور ملعون قرار دیا ہے۔ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، پھٹکار اور غضب نازل ہوا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے۔ نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے، ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ اس کے بعد آمن باللہ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتاب کے اوپر ایمان، والنبیین، نبیوں کے اوپر ایمان۔ یہ ہیں ایمانیات، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان۔ جو آدمی ان پر ایمان رکھے گا وہ آدمی مومن ہے۔ ان سب چیزوں میں سے ایک کا بھی انکار، سب کا انکار ہے، سب کا انکار ہے۔ کافر لوگ مکے والے بھی ایمان کا اظہار کرتے تھے، کہتے ہم رب کو مانتے ہیں، لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ فرشتوں کو مانتے، اپنی مرضی سے مانتے، کہتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں تھا۔ اس طرح یہودی کچھ باتوں کو مانتے، کچھ باتوں کو نہیں مانتے، یا اپنی مرضی سے مانتے۔ اللہ فرماتے اپنے عقیدے صحیح کرو، سب سے پہلی چیز عقائد۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ تعالیٰ کا حق ایمان لا کر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا حق حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، محبت مال کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت کے اوپر اس مال کی محبت کو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی خاطر مال قربان کر دینا، کن کے لیے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کے لیے، والیتاما، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، جو مانگنے والے ان پر، وفی الرقاب،
غلام آزاد کرنے میں، قیدی چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ ان سب کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ رشتہ دار ہیں، عام لوگ ہیں، رشتہ دار اگر کمزور ہے، غریب ہے، اس پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور اس کی دلجوئی کرنا، اور دوسرا رشتہ داری کو مضبوط، صلہ رحمی، اس کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم میں سے کوئی خرچ کرے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، ان کے اوپر سب سے پہلے خرچ کریں۔ اگر وہ کمزور ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی نادار ہے، مسکین ہے، اس کا پھر ڈبل ثواب ملے گا، ایک خرچ کرنے کا اور دوسرا رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا، صلہ رحمی کا۔ اس کے بعد عام یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، اور اس لیے کوئی بے گناہ پھنس گیا ہے۔ آج کل تو غلامی کا دور نہیں ہے، کوئی ناجائز پھنس گیا ہے، قیدی ہے، اس کو جیل سے آزاد کروانے میں، چھڑانے میں، کیس کے اندر پیسہ لگا کر مقدمے میں اس کی مدد کرنے میں، یہ سارے خرچ کرنے کے مصارف ہیں۔ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے، سال کے بعد ایک فرض پورا کرنا ہوتا ہے، اور ہر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن سال کے بعد زکوٰۃ دینے کا معنی یہ نہیں اس کے بعد آپ خرچ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عام خرچ کرنے کی بھی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ صدقات، خیرات اور وقتاً فوقتاً ضرورت مندوں کے کام آنا، یہ صحابہ کرام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا واقام الصلاۃ، عبادت کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، نماز قائم کرنا، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے حقوق، یہ سارے نماز اللہ کے حقوق اس سے مراد ہے۔ نماز کا معنی صرف یہ نہیں اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور رکوع کرنا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا۔ نماز کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرنا، اور وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا معنی کیا ہے؟ حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرنا۔ وقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ والموفون بعہدہم، آگے معاملات کا تذکرہ آ گیا، اپنے وعدوں کو، معاملات کو پورا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جو وعدہ کر لیا اس کے اوپر پورا اترنا ہے، یہ معاملات۔ مومن آدمی کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ان چیزوں کا تعلق اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ معاملات کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ۔ اگر خود بڑا نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی صاحب ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، وعدے پورے نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، تو اس کی عبادت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب اس کے معاملات بھی اس عبادت کے مطابق ہوں گے، اس کا اخلاقی رویہ بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایسے والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، مالی کمزوری ہو، کاروباری نقصان ہو، کوئی جنگی حالات پیدا ہو جائیں، دشمن کا غلبہ، کوئی بھی چیز ہو جائے، کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جو لوگ ان ساری باتوں پہ پورے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہر ثبت کر رہے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے ایمان والے، واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں پرہیزگار متقی لوگ، جو عقائد بھی بہتر رکھتے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا بھی اظہار کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، معاملات درست کرتے ہیں، صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ سچے بھی ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔